السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے اس پروگرام میں موجود ہے حافظ جاوید عثمان ربانی صاحب، جن کا تعلق چنئی سے ہے۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اس پروگرام کو کنڈکٹ کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ شیخ محترم کا میں استقبال کرتا ہوں اس پروگرام میں، اور ان کی جناب میں ہم چلتے ہیں، چونکہ اس پروگرام کا ایجنڈا اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس پروگرام میں علماء کی زندگی عوام کے سامنے لائی جاتی ہے، جو بڑے دعات ہیں ان کی زندگی سامنے لائی جاتی ہے، تاکہ آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے راہ ہموار ہو سکے، وہ دیکھے کہ ہمارے سلف کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی سے چند واقعات لے اور ان واقعات کو لے کر اپنی زندگی کی اصلاح کرے اور آگے بڑھتے رہیں۔ میں شیخ سے التماس کرتا ہوں کہ شیخ اپنا مختصر سا تعارف رکھیں اور بات کو مزید وضاحت کے ساتھ کھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین واصلی واسلم علی رسولہ الکریم، وبعد۔ جیسا کہ ابھی ہمارے بہت ہی عزیز محترم نے سوال کیا کہ میری زندگی کے مختصر ترین الفاظ میں رودات بیان کروں، ویسا تو ایسی کوئی شخصیت پہلے ہوں نہیں کہ میں اپنے کچھ تاثرات یا اپنی زندگی کے رودات بیان کر سکوں، صرف اس نیت سے کہ بہت سوں کو اس کے لیے راہ ملے اور بہت سے بھٹکے ہوئے لوگ اپنی زندگی کو سدھار سکیں، اور بہت سے وہ جوہر جو ابھی اپنے آپ کو سنگریزے سمجھ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو تراشیں اور ہیرے بنیں۔ اس نیت کے تحت میں کچھ الفاظ اپنے بارے میں کہتا ہوں، ورنہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں ابھی منظر عام پہ اپنی ہسٹری آپ کے سامنے رکھ سکوں، نہ کوئی مجھے لگتا ہے کہ ایسا کوئی کارنامہ میں نے کبھی انجام دیا ہے۔ میں اصل میں ایک علمی علمی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اور میری پیدائش صحیح ترین اعتبار سے 1981 میں آخری دسمبر کے مہینے میں ہوئی، اور جہاں تک ابتدائی تعلیم کا تعلق ہے کہ گھر میں دینی ماحول تھا، اللہ تبارک و تعالی نے علم و فضل سے نوازا تھا، اور خاص طور پر میرے والد صاحب دین کے کاموں میں جڑے ہوئے تھے، اور اپنے پیشے کے اعتبار سے بھی وہ ایک ٹیچر تھے، اور اردو ان کی بہت اعلیٰ تھی، اور ٹیچنگ میں بھی وہ اردو منشی ہی تھے۔ اور اپنے گھر میں نے جب آنکھ کھولی، شعور کی، تو دیکھا کہ کتابوں کا ایک بہت اہم ترین مجموعہ ہمارے گھر میں موجود ہے، تو اس حیثیت سے اسی سے ہمیں ایک طرح علم سے اور کتابوں سے لگاؤ ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم کل 11 بہن بھائی ہیں، 3 بہنیں ہیں، 8 بھائی ہیں، اور لطف کی بات یہ ہے کہ میں ان میں سب سے آخری 11واں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے والد محترم علیہ الرحمہ ان کو جتنے بیٹے دیے، ان کا ایک کانسیپٹ بن چکا تھا کہ ہم بچے کو پہلے حافظ بنائیں گے، پھر دنیاوی یا اسکول کی تعلیم دیں گے۔ اس حیثیت سے انہوں نے ہر بچے کے لیے کوشش کی کہ پہلے وہ مدرسے میں جائیں، تحفیظ مکمل کریں، پھر اس کے بعد اسکول کی پڑھائی، اکیڈمک کی پڑھائی پڑھیں۔ ان میں ہم 5 بھائی حافظ ہیں، بس تینوں کے اوپر وہ جو کچھ آئیڈیا رکھے تھے وہ کارگر نہیں ہوا۔ ایک بھائی انجینئر بن گئے، اور ایک بھائی دوسرے فیلڈ میں رہے، اور ایک بھائی اپنے اعتبار سے یوں سمجھیے کہ ڈاکٹر بنے۔ بقیہ جتنے بھی ہیں سب پیشے کے اعتبار سے کچھ بھی ہوں، لیکن ہم 5 حافظ ہیں۔ تو اس حیثیت سے جو نہج چلا آ رہا تھا والد صاحب کا، اسی حیثیت سے مجھے بھی میرے 10 سال کی عمر میں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 1992 میں وہاں کا ہی چنئی کا ایک میاناز ادارہ ہے تحفیظ کے سلسلے میں، مدرسۃ الربانیہ، اس مدرسے میں نے داخلہ لیا، اور وہاں پر رہتے ہوئے تقریباً 3 سال کے عرصے میں نے تحفیظ وہاں مکمل کی، اور 1995 وہ زمانہ تھا جب میں وہاں سے فارغ ہوا،
اور اپنے گھر آنے کے بعد سب سے اہم ترین بات جو میرے ذہن میں تھی وہ یہ تھی کہ اس کو آگے ہم تعلیمی میدان میں کیسے بڑھیں اور ہمارا مقصد زندگی کیا ہو. اور مجھے علم سیکھنا ہے. اور اتفاق کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت مطالعے کے اعتبار سے شدید خواہش تھی، لیکن ابھی میں کوئی بھی لینگویج پڑھنا نہیں جانتا تھا. پھر والد محترم ہی کے پاس میں نے کیا ہے سب سے پہلے اردو میں اچھی طرح دسترت حاصل کی، اور وہ کتابیں جو ہمیں اس وقت مل گئی تھی، عمومی طور پر مشکات المصابیح کا میں نے بہت اس زمانے میں مطالعہ کیا، بلوغ المرام کا مطالعہ کیا، اور اسی طرح تفسیر قرآن کے اندر میں نے کیا ہے مطالعے کیے. تو اس حیثیت سے ایک ایسی چھاپ ہمارے اوپر بیٹھ گئی کہ اب ہمیں آگے اسی فیلڈ میں جانا ہے. تو جب اگلی ہماری تعلیم کا مسئلہ آیا تو میں ڈائریکٹ اسکول میں 7ویں میں داخلہ لیا. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اس وقت مجھے اسکول کس چڑیا کا نام ہے پتہ نہیں تھا. ہم نہ LKG UKG پڑھا، نہ فرسٹ اسٹینڈرڈ سیکنڈ اسٹینڈرڈ پڑھا، نہ نے کبھی اسکول گئے، نہ ہم نے کبھی اسکول دیکھی. بس وہ پہلا ہم داخلہ لیے 7ویں میں، اور 7 سے لے کر +2 تک ہم نے اسکول کی پڑھائی مکمل کی. اور اس کے بعد میرا اپنا ارادہ یہی تھا کہ اب جو کچھ بھی ہے اسی دین کے فیلڈ میں لگاؤں. میرے بھائی ایک ہیں ڈاکٹر BUMS ہیں، ان کا شدید رد عمل اس معاملے میں یہ تھا کہ وہ مجھے بھی BUMS ہی پڑھانا چاہتے تھے، اور میں چاہتا بھی تھا کیونکہ میں نے +2 میں پیور سائنس لیا تھا BUMS یا MBBS کے لیے. لیکن پھر بھی اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہے کہ اسی سال میرے والدہ کی وفات ہو گئی. کچھ رنجیدگی تھی، کچھ ایسے غم بھی تھے، اور کچھ پریشانیاں بھی تھی. تو اس حالت میں ہم اس کے لیے تو تیار نہیں ہو سکے. قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا رب العالمین کو. تو میں اس وقت کی جو کتابیں تھیں ان کتابوں کا مطالعہ شروع کیا. الحمدللہ پھر میرے اپنے ایک بھائی ہیں جو سعودیہ میں ابن باز رحمہ اللہ اور اسی طرح کے دوسرے بڑے بڑے علماء کے دروس میں بیٹھے اور سیکھے، اور وہ علمی اعتبار سے بڑے مایہ ناز بھی تھے، اور عمر آباد میں عالمیت کی ڈگری تک کر بھی چکے تھے. تو ان کی واپسی ہوئی 1999 میں، اور ان کا اپنا ایک منشا یہ تھا کہ ہم یہ 7 سالہ عالمیت کا کورس جو عموماً ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، اس کو ہم 2 سال میں مرج کر کے بہترین کتابوں کے ساتھ اس کو ہم پارٹ ٹائم میں پڑھائیں گے. تو یہ سال میرے لیے علمی سال کہہ لیجئے کہ 1999 to 2001 میں نے یہ ڈگری مکمل کی، جو 2 ایئرس اسلامک تھیالوجی کے نام سے ہم نے کیا کیا تھا، اس کو شائع کیا. اور تقریباً اس میں 50 کے قریب طلبہ جمع ہوئے، اور یہ تمام کے تمام طلبہ چھٹتے آخری میں 15 تھے جو اس کو مکمل کیے. اور ہر فیلڈ میں وہ لوگ آگے گئے. میرے اسی فیلڈ کے ایک ساتھی ہمارے حرم مکی کے اندر گئے، اور وہاں پر انہوں نے کیا کیا 4 سالہ کورس کیا. اب وہ بھی مشہور ہیں ہمارے ہی علاقے میں، ان کے اپنے ادارے بھی تعمیر ہو رہے ہیں، اور اسی طرح دوسرے لوگوں نے اپنی اپنی فیلڈ منتخب کی. یہ میرا مختصر سا خاکہ ہے جہاں تک تحفیظ کے ساتھ عالمیت کا، کیونکہ عمومی طور پر سوال اٹھتا ہے کہ علم کہاں سے آپ نے لیا ہے، یا یوں سمجھیے کہ آپ کیا سند یافتہ فارغین میں سے ہیں. تو اس کا ایک جواب میں بہت مدت سے دینا چاہتا تھا، لیکن الگ سے ایک جواب دینا میرا منشا نہیں تھا کہ مجھے اپنا تدارک یا اپنا دفاع کرنا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کافی و شافی ہے. لیکن آج انٹرویو کی شکل میں جب پوچھا گیا تو میں اشارہ دے دیا ہوں کہ اول روز سے ہم علمی خاندان سے جڑے ہوئے تھے. علماء ہمارے گھروں میں آتے تھے اللہ کے فضل سے. ایک میرے بھائی اسد اللہ مدنی خود مدینے کے اندر پڑھے ہیں، اور شیخ RK رحمہ اللہ، اور دوسرے بڑے بڑے علماء جو معراج ربانی وغیرہ جو تھے ان سب اچھے واقف ہیں، اور ایک ساتھ پڑھائی بھی ایک زمانے میں ہوئی. تو اس حیثیت سے عمر آباد میں ہمارے بھائی پڑھ رہے تھے تو وہاں جانے کا بھی اتفاق ہوا. اور پھر اس کے بعد مدینہ وغیرہ سے جب فارغین آتے تھے اور میرے بھائی کے دوست آتے تھے
تو ہم کو علماء کے ساتھ صحبت رہی، اٹھنا بیٹھنا رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے شعور کی زندگی عطا کی تو ہم نے کیا کیا، تمسک بالکتاب والسنہ کے تحت کتاب و سنت کی وہ کتابیں تمام پڑھی۔ اور خاص طور پر یہ 2 سالہ کورس کوئی کہہ سکتا ہے، اور کہنے والے نے کہا بھی ہے کہ بھائی آپ 7 سال کا 2 سال میں کر کے کہاں کے عالم بن گئے، تو بات یہ نہیں تھی کہ 7 سال کا 2 سال میں کیے تھے یا 2 سال کا 7 سال میں، اس کے اندر جو مواد تھا، اس پر جو کوششیں ہوئی تھی، اس وقت جو منتخب نصاب تھے، وہ پورے علماء کے پاس وہ کتابیں مرجع کی حیثیت رکھتی ہیں۔ انہی کتابوں کو ہم نے بھی پڑھا ہے۔ یاد رکھیے، عقیدے کے اعتبار سے صالح فوزان کی کتاب ہے، اس کتاب کو بڑے بڑے یونیورسٹیوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے، الارشاد الی صحیح الاعتقاد۔ اس کتاب کو ہم نے عقیدے میں پڑھا ہے۔ اور اسی طرح سیرت میں رحیق المختوم، جو کہ سب بڑے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، کئی مدارس میں نصاب میں بھی ہے، اس کو ہم نے پڑھا۔ اور میں تو انڈیویجول اتنا پڑھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے کئی صفحات اس کے یاد ہیں، اس حد تک رحیق المختوم کا ہم نے مطالعہ کیا تھا۔ اور اسی طرح احکام کے لحاظ سے جامع ترین کتاب حدیث پر مشتمل جو کتاب ہے وہ عمدۃ الاحکام ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو فقہی اعتبار سے بخاری و مسلم کی احادیث کو انہوں نے اکٹھا کیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک ترتیب ہے بخاری و مسلم کو اکٹھا کرنے کی، لیکن وہ ترتیب کیا ہے؟ جو حدیث بھی بخاری اور مسلم میں ہے متفق علیہ ہے، اس کو ہم جمع کریں گے۔ تو اس کو جمع کر کے جو کتاب کا نام ہے وہ ہے اللؤلؤ والمرجان فی متفق علیہ الشیخان، کہ یہ لؤلؤ والمرجان وہ ہیں جس میں شیخان امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ دونوں نے جس پر اتفاق کر لیا، وہ تمام احادیث کو انہوں نے جمع کیا۔ لیکن عمدۃ الاحکام کیا ہے؟ تمام وہ احادیث جو بخاری و مسلم میں ہیں وہ جمع نہیں کیا انہوں نے، تمام وہ فقہی احادیث جس سے فقہ اور اصول اور اس سے احکامات مستنبط ہوتے ہیں، ان احادیث کو انہوں نے ایک جگہ جمع کیا، اور اس میں سے انہوں نے کیا ہے فقہی مسائل نکالے۔ تو اس کتاب کو بھی ہم نے کیا ہے ہمارے استاد نے مطالعے میں رکھا اس کو، تو اس حیثیت سے وہ سب سے فقہ کے اعتبار سے صحیح ترین کتاب ہے، صحیح ترین کتاب ہے دیکھا جائے تو، کیونکہ بخاری و مسلم نے جس میں اتفاق کیا وہ کتاب آ گئی تھی۔ تو اسی طرح کیا ہے بلوغ المرام بھی تشریح کے اعتبار سے ہم نے پڑھا ہے، بلوغ المرام جو کہ بہت سے مدارس میں کیا ہے فقہی اعتبار سے اس کو پڑھایا جاتا ہے، تفسیر کے اعتبار سے فقہی اور حل اللغہ کے اعتبار سے، خاص طور پر حل لغہ کے اعتبار سے تفسیر جلالین پڑھایا جاتا ہے، اور ہم نے اس کو تفسیر جلالین بھی ہم نے پڑھا ہے۔ یہ سب اس وقت کی بات کہہ رہا ہوں جب میں 1999 یعنی میری 19 یا 20 سال کی عمر تھی۔ ہم نے وہ کتابیں جو کہ اس وقت کے اہم ترین اور مراجع کی حیثیت رکھتی تھی ان کا مطالعہ کیا، پھر اس کو مکمل بھی کیا، اور اسی کے یوں سمجھیے کہ یہ پودا تھا، یہ بیج تھا جو ہمارے درمیان پیر دیا گیا۔ اب اسی کے نہج پر، طریقے پر، منہج پر ہم نے علماء اہل حدیث سے تمسک بالکتاب و سنہ کے تحت ان سے اختیار کیا، ان سے ملاقاتیں کی، ان سے مجلسیں کی، ان کے پاس پڑھے اور ان کے ساتھ رہے، اور ان سے علمی استفادہ بھی کیا، اور ان کے ساتھ ان کی سیرت سے اور ان کے اعمال سے بھی ہم نے استفادہ کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے میدان خطابت میں کچھ نوازا، وہ تو آپ سب لوگ جانتے بھی ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہم نے کام شروع کیا۔ یہ کام کی نوعیت کی ایک الگ تاریخ ہے، انشاءاللہ وہ کبھی اگر سوال میں آ جائے تو میں آپ سے بیان کروں گا۔ شیخ، یہ جو کورسز آپ نے کیے یہ صرف اردو زبان میں یا عربی کا بھی اس میں کوئی معاملہ تھا؟ عربی گرامر بھی پڑھا ہے، عربی میں بھی سمجھا ہے؟ دیکھیے اس میں بہت اہم ترین بات آپ نے اچھا سوال کیا، اور یہ اہم ترین بات واضح کرنا بھی چاہتا تھا میں کہ ہمارے کورس کے اندر سب سے اہم ترین 6 مہینے مخصوص تھے صرف عربی زبان کے لیے، اور اس میں ہم نے فا عبد الرحیم کی 3 جلدیں جو دروس اللغت العربیہ ہے اس کو ہم نے کیا کیا ہے پڑھا ہے۔
یہ دروس اللغت العربیہ جتنے بھی ہیں 3 پارٹ میں، وہ پورے کے پورے عربی ہیں، اور ان عربی کتابوں کو ہم نے عربی ہی میں پڑھا، گرامر وغیرہ انہی میں سیکھا۔ پھر اس کے بعد اس کے تشریحات وغیرہ بھی اللہ کے فضل سے اس وقت کلاسز عربی ہی میں دیتے تھے استاد۔ پھر اس کے بعد ہم تشریحات کے طور پر یا علم حاصل کرنے جیسا ہر طالب علم کرتا ہے، اردو کا بھی مطالعہ کیا، کہ یہ نہیں کہ صرف پورا کا پورا نصاب اردو میں پڑھایا گیا، بہت سا نصاب اس میں عربی میں پڑھایا گیا، اور گرامر وغیرہ اسی کے اندر جو وہ لائے ہیں۔ اور وہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ایک زمانے میں جو کہ مقابلتاً رکھی گئی کتاب کے عربی سے سکھانے کے لیے سب سے بہترین کتاب کون سی ہے، تو وہ اول نمبر پہ آئی۔ وہ کتاب کا ہم نے کیا کیا ہے، انتخاب کیا، اور اسی کتاب کے 3 جلدوں کو ہم نے پڑھا ہے۔